اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اپنے سبق کی طرف آئیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وا اور لو اگر انہم انا بے شک ہم وہ آمنو ایمان لاتے، امن کی جمع ہے پلورل ہے آمنو، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے وا اور اتقو تقوی اختیار کرتے، روٹ اس کا وہی ہے تقوی اور یہ بھی پلورل میں ہے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، لا مثوبتن لا البتہ، مثوبتن بدلہ پاتے یا ثواب پاتے، مثوبہ کس سے؟ ثواب سے، اور اس کا روٹ فا واو با ہے، البتہ وہ ثواب پاتے من سے، عند اللہ، عند نزدیک اللہ کے پاس سے، خیر اچھا بہتر، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پیچھے کی آیت بتائے کہ بنی اسرائیل کیا کرنے لگ گئے تھے، قرآن کو یا آسمانی جو کتاب تھی ان کے پاس، اس کو انہوں نے کیا ذریعہ بنا لیا تھا، ٹونے ٹوٹکوں کے لیے استعمال کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور کیا نام ہے ان کا، سلیمان علیہ السلام کے اوپر غلط الزام لگا رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے سے حکومت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، یعنی جو ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، اگر وہ اس کو ایمان کے ساتھ، اس کو تقوی کے ساتھ، وَاتَّقُوا اور تقوی کے ساتھ اس کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے جیسا کہا گیا تھا، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، کہ بے شک وہ انشاءاللہ البتہ اجر پاتے، بہتر، خیر، اچھا اجر پاتے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے ہوتے، کیا جانتے ہوتے کہ جو اس کتاب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا کس لیے ہے اور اس کتاب کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل کا حال ہے، لیکن اب ہم اپنے لیے اس آیت کو لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ، آج ہم مسلمانوں کا حال بھی کیا ہے، کتنی صدیاں ہو گئی، کتنی ہماری جو پیچھے جنریشنیں گزری ہیں، کتنی جنریشنیں گزری ہیں کہ کتنے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ قرآن ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے، یا کوئی ہمیں سکھاتا تھا کوئی کہ قرآن کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن کو ہم میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے کیا ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور صرف جو ہمارا تعلق ہے اس سے آج قرآن کا کیا ہے، جو حال انہوں نے کیا تھا آج وہی حال کیا ہم نے نہیں اس قرآن کو کیا ہوا کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے اور ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے۔ یہ سراسر شفا ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا، لیکن اس کو چھوڑ کر آج لوگوں نے اس کو کیا کیا بنا لیا۔ کسی نے اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا، کسی نے تعویذوں کا ذریعہ بنا لیا، کسی نے اس کے اوپر عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، بڑے بڑے ٹیگ لگا لیے اپنے اوپر عالموں کے، لیکن کر کیا رہے ہیں ہم؟ جو جس وجہ سے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا تھا، کیا ہم وہ آج حق ادا کر رہے ہیں؟ خیر تو بہتر تو جب تھا یہ قرآن، جب اس کو اس طریقے سے لیا جاتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا، جس طرح سے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس پر عمل کیا تھا۔ خیر تو بہتر تو جب تھا، خیر تو جب حاصل ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے یہ چھوڑ دیا اور کس میں مبتلا ہو گئے؟ شیطانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایسے ہمارے گھروں کے حالات ہوئے پڑے ہیں، ہر گھر میں مریض پڑے ہوئے ہیں، لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ایسی تکلیفوں میں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ شیطان کس طرح سے آ گئے ہمارے گھروں میں؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، یہ اس کو اتنی طاقت تھوڑی دی ہے کہ یہ انسان پر اس طرح سے حاوی ہو جائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، اتنا اوپر کا درجہ دیا، اشرف المخلوق بنایا اس کو۔ جن شیاطین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سے بنا کر؟ آگ سے بنا کر۔ اس کو عقل کچھ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، ساری صلاحیتیں قوتیں تو انسان کو دی تھی، لیکن انسان نے اپنے آپ کو سب سے نیچا بنا لیا۔ کس لیے؟ اس کتاب کو چھوڑ کر، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کو چھوڑ کر، اس کتاب کو عمل کرنا چھوڑ کر اپنے آپ کو سب سے نیچے کا بنا لیا۔ اسفل السافلین، اللہ نے تو تمہیں آسمانوں پر بنایا تھا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا تھا، اللہ نے تمہیں خلافت کے لیے بھیجا تھا کہ تم جاؤ زمین پر خلیفہ بنو، تم زمین پر راج کرو، تمہارا راج چلے گا، تمہاری خلافت چلے گی، لوگ تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن انسان کی بدعملیوں نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ آج مسلمان کس قدر ذلیل ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ایسے دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، شیطانی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہم خود تلاش کریں، اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کریں تاکہ ہماری آگے کو جنریشنیں اچھی جائیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں امت وسط کے لیے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں اور اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کریں اور ان کو بچپن سے ہی ایسی تربیت کریں کہ ان کا ایمان کبھی نہ ڈاماڈول ہو اور ان کے اندر وہ چیزیں بچپن سے پیدا ہوں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہیں، جو اس قرآن کی تعلیمات نے ہم کو سکھایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار پاتے تو خوب اجر پاتے، ثواب پاتے، من اللہ کے پاس بہترین اجر، اچھا اجر لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے، لیکن انہوں نے اس قرآن کو بھلا دیا، عمل سے نکال دیا، اور لہٰذا اس کا بدلہ کیا ملا ان کو؟ ذلت، رسوائی۔ یہ جادو، یہ ٹونے، یہ ٹوٹکے، ان میں پڑھ کے ان کے حالات کیسے ہو گئے؟ غلامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ایسے ایسے نبی عطا کیے تھے، لیکن اپنے زندگی کے عمل کو انہوں نے بدل دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، انہوں نے اللہ کے قانونوں کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے قانون پیدا کر دیے، ایسے بادشاہ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو اپنے غلامی میں لے لیا۔ تو آج ہم سب کو بھی اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی بنی اسرائیل والا حال آج ہمارا تو نہیں ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھوں میں تو ہے، لیکن ہمارے دلوں سے چلا گیا، ہمارے عمل سے چلا گیا، ہماری زبانوں سے چلا گیا۔ ہماری زبان پر جو ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کا نام رہنا چاہیے، اب ہماری زبانوں پر کیا کیا نام رہتے ہیں، کس کس کی بڑائی رہتی ہے، کس کس کے ذکر تذکرے رہتے ہیں۔ ایک ذکر تذکرے نہیں ہوتے تو اللہ کے نہیں ہوتے، ایک ذکر تذکرے نہیں ہوتے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نہیں ہوتے، صحابہ اکرام کے نہیں ہوتے۔ باقی دنیا کی بک بک کرتے رہتے ہیں، اپنی بڑائیاں، لوگوں کی بڑائیاں، اولاد کی بڑائیاں، لیکن ہمیں جو اصل بڑائی کے قابل ہیں ان کی بڑائی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل بڑائی کے قابل ہیں، اس کی بڑائی کو ہم نے بھلا دیا۔ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین، حروف ندا ہے یا، اور ایھا الذین، اے وہ لوگو، الذی کا سنگل اور اس کا پلورل کیا ہے؟ الذین، اے لوگو، اے وہ لوگو، الذین۔ تو جو حروف ندا ہے، جب بھی کسی آیت سے پہلے یہ لفظ آتا تھا یا ایھا الذین آمنو، تو صحابہ اکرام اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے تھے کہ کوئی خاص حکم ہے جو ہمیں اس آیت میں دیا جائے گا، یعنی یا کچھ عمل کرنے کے لیے کہا جائے گا یا پھر کچھ چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی جو بھی آیت یا ایھا الذین کہہ کے شروع ہوتی ہے وہ غور کے قابل ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور غور سے سننا چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ کوئی خاص حکم دینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب یہ الفاظوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ پکار ہے، صدا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سب کو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقولوا، نہ تم کہو، لا نہیں، تقولوا
کل کی جمع ہے کل کہو، کولو سب کہو، تم سب کہو راعینا ہماری رعایت کرے، نہ کہو تم راعینا یعنی رعینا نہ کہو، رعینا کا روٹ ہے را عین یا، تو راعی جو ہے اس کا مطلب ہے رعایت کرنا یا پھر رعائی یعنی توجہ کرنا، اور راعی گڈریے کو بھی کہتے ہیں، شیپرڈ کو بھی کہا جاتا ہے، چرواہے کے لیے بھی۔ اور یہ ایرانی لفظ تھا جس کا مطلب ایک یہ بھی بنتا ہے بیوہ کو، یعنی ذو معنی لفظ ہے یہ، یعنی دو معنی بنتے ہیں اس کے، ایک تو کیا ہے رعایت کرنا، اور دوسرا کیا ہے اس کا مطلب یعنی ہماری رعایت کرے، اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا شیپرڈ یعنی چرواہا، اور ایک معنی کیا تھا بیوہ کو، دو معنی بنتے تھے اس لفظ کے۔ تو اس لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو منع کر رہے ہیں کہ یہ لفظ مت کہا کریں، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَقُولُوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، نون ظارا نظرا، نظرا کا مطلب دیکھنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا واسمعوا سین میم عین اس کا روٹ ہے، سمع یعنی سننا، اور سنو یعنی دھیان سے سنا کرو، یعنی دھیان سے سنو۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کو یعنی مسلمانوں کو جو ایمان لے کر آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ محفل میں بیٹھتے تھے، آپ سے درس اور واعظ سیکھتے تھے، ان کو سننے کا اور سیکھ پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اس کے آداب کیا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو تم کیا کہو، راعینا نہ کہو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا ہماری طرف توجہ کریں یا ہماری طرف دیکھیں، اور واسمعوا سنا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تم بیٹھو اور جب آپ واعظ کر رہے ہو تو دھیان سے سنا کرو، کیوں؟ تاکہ بات یہ کہنی ہی نہ پڑے، جو یہ لفظ ہے اس کو یا ہماری طرف دھیان کریں یا توجہ کریں، تو یہ لفظ کہنے ہی نہ پڑے۔ جس وقت واعظ کیا جائے، جس وقت اللہ کی کلام آپ کو بتا رہے ہوں، تو اس وقت دھیان سے غور سے سنا کرو۔ یعنی ایک طرح سے ہم سب کے لیے بھی یہی میسج ہے اس آیت میں بھی، کیا کہ جس وقت قرآن کو سنایا جائے، جس وقت قرآن آپ کو کوئی بتائے پڑھ کر یا سمجھائے، یا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام کو چھوڑ کر اپنی کان، اپنی توجہ، اپنا دماغ، اپنا دل اس آواز کی طرف لگا دینے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الفاظ کوئی بھی انسان کہنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اس انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو کس کی ہونی چاہیے تمہاری نظروں میں؟ اس کلام، کہ یہ کلام کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کلام کو دھیان سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کیونکہ جب انسان سنے گا ہی نہیں تو سمجھے گا کیا عمل کرے گا، کیا دوسروں کو بتائے گا؟ آدھی بات سنی آدھی نہ سنی۔ تو سننے کا اور تعلیم کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم لینے کا، جس وقت آپ تعلیم لے رہے ہوں، لیکچر کیا ہوتا ہے آپ چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم پراپر کلاس چل رہی ہو، جس ٹائم آپ کے سامنے کوئی بیٹھ کے سکھا رہا ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ غور سے سنیں، اپنے تمام کاموں سے تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر اس وقت قرآن ہاتھ میں لے کر سنیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سینہ بھی کھول دیتے ہیں، اور اس محفل کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کے اوپر، ایسی جگہوں پہ، ایسی محفل کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور فرشتے ہوتے ہیں اس محفل میں، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں اب آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر انسان ان ساری برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ نہ انسان کسی کو، نہ ہی ایسا علم کہ انسان نہ سن سے ہی سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کو بتا ہی سکتا ہے۔ وہ کسی ایسا علم ہوتا ہے کہ نہ اپنے ہی فائدے کا ہوتا ہے، نہ انسان دوسروں کے فائدے کا بنتا ہے، ایسا حاصل کیا گیا علم۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ یعنی دھیان سے سنا کرو تاکہ دہرانے کی یا دوبارہ کہنے کی یہ الفاظ تمہیں ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، آپ تو کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ اب جو مومنین ہوتے تھے، سچے مومن، وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن بعض منافق ہوتے تھے ایسے جو آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، لیکن وہ بیٹھتے کس غرض سے تھے؟
خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ لفظ کہنے کا ان کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس ذو معنی لفظ سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ یہ لفظ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ لفظ نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آیت نمبر 105، ماں نہیں، یودو چاہتے، یودو کا روٹ واو دال دال اس کا روٹ ہے چاہنا، نہیں چاہتے الذین وہ لوگ، کون؟ کافر اور کفر کرنے والے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وا اور لا نہیں اور نہیں، المشرکین مشرکوں میں سے، مشرک کون ہے؟ شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی ماننے والے، اللہ کے جیسا دوسروں کو، بزرگوں کو، قبروں کو بھی ماننے والے، وہ مشرک، کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، اور کفرو جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے ینزلہ نازل کی جائے، علیکم آپ پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من خیر کوئی بھلائی، یعنی یہاں پر مراد کیا ہے؟ کوئی بھی نعمت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، سواد اس کا روٹ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، کس کے لیے خاص کر لیتا ہے؟ وہی کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہی کے لیے قرآن کی فہم اور سمجھ دینے کے لیے اللہ جسے چاہتے ہیں قبول کر لیتے، یعنی اللہ جسے چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں یا چن لیتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ اور اللہ ذو والا، الفضل فضل والے ہیں، العظیم بڑے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ مشرک کون تھے اس وقت کے؟ اہل مکہ، یعنی جو اہل عرب تھے وہ کون تھے اس وقت کے؟ مشرک تھے، کافر تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور کفروا میں کون آتے ہیں؟ یہ تمام یہود اور نصارہ، یہ مانتے تو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے آپ کا، اور دوسری کتابوں کو تو مانتے تھے لیکن آپ کو اور آپ کی قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہود اور نصارہ میں سے، ولل مشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، یعنی نہ تو یہود اور نصارہ چاہتے تھے اور نہ ہی اہل عرب مکہ والے چاہتے تھے، کیا؟ ینزل کہ نازل کیا جائے، علیکم آپ پر، کیا؟ من خیر کوئی خیر، یعنی نعمت، وہی قرآن، نبوت، یہ آپ کو دی جائے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خیر اتاری ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، ان کے دل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے یہ خیر دے دیں، جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن یا قرآن کی تعلیمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چنے جانا اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی انسان کو بھی اپنے قرآن کی تعلیمات یا قرآن کے لیے خاص کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی انسان سے حسد کرتا ہے تو یہ اس کا حسد بیکار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو خاص کیا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہترین ذو فضل والے ہیں۔ یہ کیوں نہیں چاہتے تھے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ؟ یہ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی ان کے دلوں میں حسد تھا۔ یہود اور نصارہ کا حسد ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ان کا حسد یہ تھا کہ نبوت ہم میں کیوں نہیں آئی، آخری نبی ہم میں کیوں نہیں اترے، ہاں یہ سلسلہ ہم پر کیوں نہیں ختم ہوا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام ہم میں آئے تھے، تو لہٰذا رسول اللہ جو آخری پیغمبر ہیں وہ بھی عربوں میں نہیں آنا چاہیے تھے، بنی اسماعیل میں سے نہیں آنے چاہیے تھے، بلکہ کس میں سے آنے چاہیے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ ہاں یہ اپنی حکومت جانے کا، اپنا نام جانے کا، اپنی عزت جانے کا جو ان کا اندیشہ تھا، اس کی وجہ سے یہ آپ کو ماننے کو تیار کہ ہماری ساری حکومت چلی جائے گی، عزت چلی جائے گی، نام چلا جائے گا، ہمارا رعب نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر۔ اور عربوں کو کس لیے تھا؟
حالانکہ آپ تو عربوں میں سے ہی تھے نا، آپ بھی عربی تھے، تو عربوں کی وجہ کیا؟ تو عربوں کی وجہ کیا تھی؟ عربوں میں یہ تھا، عربوں میں جو یعنی ایک سے ایک مالدار لوگ تھے، سردار تھے، بڑے بڑے قریش جو اپنے عزت میں، رتبے میں، مال و دولت میں، اولاد میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ اب وہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک یتیم مسکین جس کا گھر بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، علاوہ بالکل آپ تنہا تھے۔ تو ان کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر نبوت ملنی تھی تو ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی۔ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، مال و دولت والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں چھوڑ کر یہ اس کو ملی ہے جس کا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ یہ تو فخر کرتے تھے حسب نسب پر، اولاد پر، جس کے بیٹے زیادہ ہوں، جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ یہ تو اس ٹائم کا سمبل تھا، جس کے پاس غلام زیادہ ہوں، یہ اس چیز کی فخر کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہٰذا ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو یہ دونوں بھی اس وجہ سے حسد کی اصل وجہ تھی، حسد۔ دونوں کو حسد ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو حسد تھا کہ یہ کیوں چنے گئے، یہ تو امی ہیں، عرب کیا ہیں، ان پڑھ، جاہل، گوار، جو ان کو یہ سمجھتے تھے ہم عالم لوگ ہیں، یہود و نصارہ کا، ان میں کیوں آگے؟ اور ان کو حسد تھا کہ ہم میں اگر آنے تھی نبوت تو ہم جیسے بڑے بڑے سرداروں میں آنی چاہیے تھی۔ یہ اس کو کیوں چنا گیا جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ ماں باپ ہے، اس کو کیوں چنا گیا؟ تو یہ حسد کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بلائی کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیا دیتے ہیں؟ مال نہیں، اولاد نہیں، حسب نسب نہیں، بلکہ کیا دیتے ہیں؟ دین کی دولت دیتے ہیں۔ اس کو دین عطا کرتے ہیں، دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کو دین سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو دین کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، قرآن کی طرف اس کا آنا آسان کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی دولت، دنیا کا رتبہ، دنیا کا سٹیٹس، سمبل جس کو عرب لوگوں نے اپنایا ہوا تھا، کہ آج یہ ہم مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ ہم عزت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کس کو عزت دیتے ہیں؟ جس کو انگلش بہت بولنی آتی ہے، یا جس کو بہت لینگویج میں پرفیکٹ ہو، جس کو عربی بہت اچھی بولنی آتی ہو، یا کوئی بھی دوسرے جس کا سٹیٹس زیادہ ہو، جس کے پاس زیادہ دنیا کی تعلیم ہو، ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ہم بھی تو، یا جس کے پاس مال زیادہ ہے، زمین زیادہ ہے، جس کے پاس گھر بار بہت بڑا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے اندر یہود و نصارہ کی خصلتیں ہیں، کچھ ہمارے اندر یہ بھی خصلتیں ہیں۔ عزت کے نام پر ہم کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس بیٹے ہوں، جس کی حسب نسب بڑا ہو، جس کی ذات بڑی ہو۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے معنی ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے پسندیدہ؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کا دین القرآن ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو عمل کے ساتھ قرآن کے راستے پر یا دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہی ہے۔ اسی کو اللہ اور ایسے لوگوں پر ہی ہم رشک کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی دولت عطا کر دے۔ چاہے دنیا اللہ تعالیٰ دے دے اس کو، لیکن فرسٹ چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا کر دے، قرآن کا فہم عطا کر دے، اور جس کو قرآن کے مطابق زندگی میں عمل دے دے۔ تو فخر کرنے والی چیزیں مال و دولت نہیں، کسی کا رتبہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قرآن کی سمجھ ہے، قرآن پر چلنا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی اس میں یہی لیسن ہے کہ ہم کو بھی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان جہالت کی باتوں سے، یہ جہالت کے جو خیالات ہیں، جو سوائے اس کے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام نہیں، ان سارے خیالات کو، کنسیپٹس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، ہدایت کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین خیر کہا ہے کہ جس کو قرآن کی دولت مل جائے، اور جو لوگ قرآن کی
اللہ کی طرف سے قرآن کی طرف آنے والے جو لوگ قرآن کی طرف آنے والے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ عمل کے ساتھ ہوتا ہے، یہی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہوتے ہیں۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔